تفصیل سے بتائیے گا. آج عمران خان صاحب سے آپ نے بھی سوال کیے, انہوں نے صحافیوں سے بات چیت بھی کی, ان کا مزاج طبیعت کیسی تھی اور کیا ان کی طرف سے کہا گیا؟ جی شاہزیب, اس وقت اڈیالہ جیل میں مجموعی طور پر بانی پی ٹی آئی کے خلاف مجموعی طور پر 5 کیسز انڈر ٹرائل ہے, جن میں سے 3 کیسز میں جو ہے فرد جرم عائد ہو چکی ہے. سائفر کیس, الیکشن کمیشن, توہین الیکشن کمیشن والا کیس, اور آج چونکہ توشہ خانہ کیس میں فرد جرم کی کارروائی ہوئی ہے اور بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. یہ فرد جرم جب عائد کر دی گئی اس کے بعد سماعت میں وقفہ ہوا, اور وقفے کے دوران جو عمران خان ہے وہ صحافیوں سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو توشہ خانہ کیس ہے یہ اصل میں ہے کیا. انہوں نے پھر کہا کہ جو ان کا ایک آفس بائے ہے ان کو وعدہ ماپ گواہ بنایا گیا ہے, اور جو توشہ خانہ کی ایویلویشن کمیٹی کا ایک ممبر ہے اس پر دباؤ ڈالا گیا ہے, اس کو بھی وعدہ ماپ گواہ بنایا گیا ہے. یہ میرے خلاف سب کچھ جو ہے ایک ادارے کے دباؤ پر کے نتیجے میں کیا جا رہا ہے. اس کے بعد میں نے ان سے سوال کیا کہ کل سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے نااہلی تاحیات نااہلی کا جو ختم کی گئی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو وہ خاموش رہے کچھ دیر, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو, آپ کو بھی ریلیف ملے. پھر انہوں نے مسکرایا اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ظاہر ہے اس پر میں بات نہیں کروں گا. اس کے بعد کافی دیر ہماری بات چیت ان سے ہوتی رہی اور ان سے شیخ رشید کے بارے میں ان سے سوال ہوا کہ ان کو آپ سپورٹ کریں گے یا امیدوار کھڑا کریں گے. انہوں نے کہا یہ سیاسی ٹیم ہماری فیصلہ کرے گی کہ وہاں پہ امیدوار کس کو کھڑا کرنا ہے, کون سا کھڑا کرنا ہے. تو یہ ساری گفتگو ہوتی رہی. تو اس کے بعد وہ مزید بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن جیل حکام نے ان کو اجازت نہیں دی. جہاں تک آپ نے کہا کہ ان کی صحت کیسی ہے اور موڈ کیسا ان کا, تو صحت بالکل ان کی ویسی ہے, بہت اچھی صحت میں تھے وہ, اور براؤن کلر کی انہوں نے جرسی پہنی تھی, آف وائٹ ٹراؤزر پہنا تھا, اور جب وہ عدالت میں آئے تو انہوں نے جب شعیب شاہین نے توشہ خانہ ریفرنس کی جو چارج شیٹ تھی اس پر سائن کرانے گئے تو پہلے تو انہوں نے سائن کرنے سے منع کیا, لیکن اس کے بعد شعیب شاہین نے حامی بھری تو اس کے بعد انہوں نے اس چارج شیٹ پر جو ہے سائن کر دیے. جو چارج شیٹ ہے اس میں جو 3 بڑے جو الزامات ہیں اس میں یہ کہ جو 108 تحائف مختلف سربراہان مملکت سے ان کو ملے ہیں, ان میں سے 58 تحائف جو ہے قیمتی تحائف ہے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھے, اور ان کی جو قیمت لگائی گئی ہے وہ بہت کم ہے. اور نیب کا جو موقف ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو 58 تحائف ہے ان کی قیمت 15 ملین 73 کروڑ روپے ہے. صاحب اور بتائیے کہ گزشتہ سماعت کے حوالے سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان جذباتی ہو گئے تھے, کیا ہوا تھا؟ آپ سماعت میں موجود تھے, ایگزیکٹ صورتحال عوام کے سامنے رکھیے گا. جی بالکل, ہم کمرہ عدالت میں موجود تھی. یہ 2 دن قبل کی پروسیڈنگز ہے. جب سماعت چل رہی تھی تو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جو درخواست ضمانتیں ہیں ان پر دلائل جاری تھے. اسی دوران جو ہے عمران خان کمرہ عدالت میں آئے. جو ہی وہ کمرہ عدالت میں داخل ہوئے تو وہ بڑے غصے میں تھے اور انہوں نے سماعت کو انٹرپٹ کیا, اور جب وہ ڈائریکٹلی جو ہے جج صاحب سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جج صاحب آپ نے اجازت دی ہے, آپ نے احکامات دیے ہیں, لیکن آپ کی اجازت کے باوجود میری بیٹوں سے بات نہیں کرائی جا رہی ہے فون پہ. یہ کیسا قانون ہے, یہ کیسا انصاف ہے, آپ کیوں نہیں ان سے پوچھ رہے ہیں, یہ میری بات کیوں نہیں کرائی. بڑے اگریسو انداز میں انہوں نے یہ ساری باتیں کی. جس کے بعد جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل کے جو ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ہیں ان کو کہا کہ رپورٹ پیش کریں کہ کیوں بات نہیں کی جا رہی ہے. اس کے بعد جو ہے عمران خان جا کر بشرا بی بی کے پاس بیٹھے, اور اس دوران جو بشرا بی بی ہے وہ کھڑے ہو کر خان صاحب سے بات کر رہی تھی. اس دوران بشرا بی بی غالباً وہ پریشان تھی کسی بات پہ اور رونے کی آواز بھی آئی, لیکن عمران خان نے ان کو دلاسا دیا, ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور
اس کے بعد وہ دونوں کرسیوں پہ بیٹھ گئے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ عمران خان کسی بات پہ روئے ہیں یا وہ کسی بات سے پریشان تھے. وہ پرسوں بھی جب کمرہ عدالت میں آئے تو وہ بالکل بغیر کسی ریکارڈ کے، نہ کوئی ریسٹرکشن نہ کوئی کچھ، وہ اسی طرح ہمیں دکھائی دیے جو ان کا پہلے جو انداز ہوتا تھا. پرسوں کی جو 2 دن قبل پروسیڈنگز ہوئی تھی اس میں انہوں نے کھڑے ہو کر صحافیوں کو بتایا کہ جو 9 مئی کے واقعات کی انکوائری ہو رہی ہے میرے خلاف، یہ میرے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف سازش ہے اور ہمیں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں الیکشن سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس دوران ہم نے ان سے پوچھا کہ جو آرٹیکل آپ نے لکھا ہے، جو آرٹیکل چھپا ہے دی اکانومسٹ میں، تو وہ آپ نے خود لکھا ہے یا وہ باہر سے لکھوایا گیا ہے؟ تو اس پر انہوں نے پہلے کہا کہ نہیں، وہ میں نے خود لکھا ہے اور میں اس کو اون کرتا ہوں، آرٹیکل کو پوری ذمہ داری لیتا ہوں. اس کے بعد میں نے دوبارہ ان سے پوچھا ہے کہ یہ آپ نے لکھ کر بھیجا ہے جیل سے یا باہر سے لکھوایا گیا؟ پھر وہ قریب آئے گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میں نے ڈکٹیٹ کروایا ہے مختلف اوقات میں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے اور یہ چیزیں اب کوئی نئی بات نہیں ہے، تو کہیں سے بھی چھپ جاتی ہیں. تو انہوں نے آرٹیکل کی باقاعدہ ذمہ داری لی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ میں نے ڈکٹیٹ کروایا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت جلد میری ایک تقریر بھی آنے والی ہے جو سوشل میڈیا پر ہی آئے گی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ویڈیو کی صورت میں ہوگی آپ کی تقریر یا آڈیو کی صورت میں، کس فارمیٹ میں ہوگی؟ تو انہوں نے کہا سوشل میڈیا پہ آ جائے گی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، جب آ جائے گی آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کس فارمیٹ میں وہ. تو یہ 2 چیزیں انہوں نے بہت شکریہ.